پوٹینشیل ہر ایک میں ہوتا ہے، ٹیلنٹ ہر ایک میں ہوتا ہے، ٹیلنٹ کا استعمال سارے نہیں کرتے، یہی بات ہے نا. واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. اچھا دوسری طرف کافر نہیں کہا اگلی آیت میں، مشرک کہا. اس کی کیا حکمت ہو سکتی ہے؟ یہاں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دین دیا اور اس دین کو تمام ادیان پر ظاہر کر دیا، یعنی ان پر غالب کر دیا. اور اس کی وضاحت لیظہرہ، اس کا اظہار کرنا، اس کے کچھ معنی ہیں. ایک ہے غالب کرنا، اور دوسرا کہ اس کا حق اتنا ظاہر ہو جائے کہ باقیوں کا باطل بھی ظاہر ہو جائے. کچھ ظہور سے اس کا تعلق بھی ہے. تو ہوا یہ کہ اب لوگ کیا سوچیں گے کہ یہ دین تو پھیل رہا ہے لیکن یہ بھی ایک مذہب ہے اور باقی اور بھی مذہب ہے، ان کو ساتھ ساتھ چلنے دو، برابر حیثیت کے ہیں. جیسے انسان سارے برابر ہیں، ان کے مذاہب بھی برابر ہیں، کوئی ایک کلچر کسی کلچر سے بہتر نہیں ہے. we're all equal. ڈیورسٹی، یونیورسٹیز میں ڈیورسٹی سکھا رہے ہیں نا آج کل. ڈیورسٹی میں کیا ہے؟ آپ ایسے ہو یا ویسے ہو یا جیسے ہو، آپ سارے کیا ہو؟ ایک ہی جیسے ہو، اب سب برابر ہو. ڈیورسٹی کے نام پہ حق اور باطل برابر ہیں، غلط اور صحیح برابر ہے. ادب اور تہذیب اور جانور پنا برابر ہے، اور اس کا نام ہم نے بڑے پیارے نام رکھے ہیں، ڈیورسٹی. رائٹ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جتنا بھی یہ مشرک ہوتا کیا ہے؟ پتہ مشرک کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑ دینا، ان کو برابر کر دینا. اسی لیے برابر کرنے کے لیے ایک اور لفظ عربی میں ہے عدل. ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ اپنے رب پر کفر کرتے ہیں وہ چیزوں کو برابر کرتے ہیں. جو لوگ بتوں کو اللہ تعالیٰ سے برابر کرتے ہیں، جو لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے برابر کرتے ہیں، اور جو اور ادیان کو اسلام سے کیا کرتے ہیں؟ برابر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کا بھی ہے، ہمارا بھی ہے، سب کا ہے. آپ کو ہمارے دین کو غلط ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے دین کی حق کی بات اتنی زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو چاہے گا وہ ادھر چلا جائے، جس کو چاہے گا وہ ادھر چلا جائے. جیسے ریسٹورینٹس ہیں، آپ جس سے بھی جا کے کھا لو، وہ جو دین ہے جس سے بھی جا کے آپ جو بھی پوجا کر لو، ہر ایک کا اپنا مسئلہ ہے. آپ کو اتنی زیادہ اس دین کے بارے میں اور اس کے غلبے کے بارے میں اور اس کی بات پھیلانے کے بارے میں اور اس کے دلائل پیش کرنے کے بارے میں کیا تکلیف ہے؟ آپ کو کیا ضرورت ہے اتنی آپ کو؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جن لوگوں کو شرک پسند ہے نا، شرک صرف اللہ میں نہیں ہوتا، شرک ادیان میں بھی ہوتا ہے. سب کو ایک ساتھ رکھ لو، کوئی ایگزسٹنس ہے، یہ ٹالرنس کی بات ہے. تو ان کے بارے میں کہا یہ جتنا بھی نفرت کر لیں، اس دین نے سامنے اوپر ابھر کر آنا ہی ہے، اور جتنا یہ ظاہر ہوگا اتنا ان کا باطل سامنے آ جائے گا. اسی بات سے وہ ڈرتے ہیں، اسی بات سے وہ مخالفت کرتے ہیں. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. جب وہ قرآن پر اس پر تدبر نہیں کرتے. تدبر کہا جاتا ہے کسی چیز کے پیچھے دیکھنا، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں. اس آیت کے پیچھے کیا ہے؟ اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک اس کا ظاہر ہے، اور اس کے پیچھے کیا کیا ہدایات، کیا کیا روشنی، کیا کیا نصیحت اس کے پیچھے ہے. اصل میں یہ پورا کورس ایک طرح سے تدبر ہی کا کورس ہے. ساری مثالیں جو میں آپ کو دے رہا ہوں وہ ہم تدبر ہی کی ایکسرسائز کر رہے ہیں ایک طرح سے. اللہ تعالیٰ سوال پوچھتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، اور اگر کیا ہوتا تدبر تو کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اور اگر ایسا ہوتا کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے آیا ہوتا. اگر قرآن اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے آیا ہوتا، کہتے ہیں لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو ضرور ایسا ہوتا کہ اس کے اندر وہ بہت سارا اختلاف پاتے. کانٹرڈکشن کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ تناقضات، تضاد. بہت زیادہ تضاد پاتے اس کے اندر. اختلافاً کثیرا یعنی اگر قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ ہوتا تو اس کے اندر بہت زیادہ کیا ہوتا؟ تضاد ہوتا. اور اس آیت میں اشارہ اس بات کی طرف بھی ہے جو تدبر کرے گا قرآن پر، اس پر یہ بات پوری طرح واضح ہو جائے گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. عجیب بات یہ ہے، اختلاف کا لفظ قرآن میں بہت دفعہ ہے. اختلاف اللیل والنہار، اختلاف کا لفظ بہت دفعہ ہے، لیکن اختلافاً جو عربی نحو سمجھتے ہیں یہ منصوب ہے اور نکرہ ہے. اختلافاً پورے قرآن میں صرف ایک جگہ ہے یہاں پر. تو لفظی اعتبار سے بھی اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کا ہوتا تو اختلافاً کا لفظ بھی کہیں اور اس طرح نہیں آیا، ایک ہی مرتبہ آیا ہے. سبحان اللہ. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.